زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے. ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں. اپنے نفس کی شرارتوں و بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یقیناً جسے وہ اللہ راہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. درود و سلام آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ تعالی نے جہاں والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. پس جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہوتے ہیں تو یقین جانے ان کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے. نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے تمام خطبوں میں اور تمام وعظ و نصیحت کے مواقع پر ایک بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. بہترین بات اس روئے زمین پر اور بہترین کلام اس روئے زمین پر اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے جو قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ بہترین راستہ جس کو اختیار کر کے جس پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں وہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوڑا ہوا طریقہ اور راستہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان الفاظوں میں خبردار فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ
خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، جیسے اللہ کا کلام اس روئے زمین پر سب سے بہترین کلام ہے اور نبی کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، ایسے یاد رکھیں اس روئے زمین پر اسلام کی نگاہ میں سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود ایجاد کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ایسے ہی خود ساختہ اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت قرار دیا، یہ کہہ کر وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور تمام اقسام کی بدعتیں، لوگ چاہے اسے بدعت حسنہ کا نام دے دیں چاہے بدعت سیئہ کا، اللہ کے رسول فرماتے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، بدعت ہے وہ گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی سے نقصان کیا ہے؟ جب انسان راستہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا تو پھر وہ جہنم کی کھائی میں جا گرتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہر ایسے اعمال اور افعال سے جو کہ جہنم کی طرف لے جانے والے۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس جلسے کے اندر میں اپنی حاضری کو اپنے لیے بڑی سعادت مندی کی بات سمجھ رہا ہوں، اور ہمارے شکیل بھائی، ان کے فرزند جناب عبدالعزیز صاحب اور اس طرح ضیاء بھائی، دیگر نوجوانوں کے جو چہرے یہاں پر الحمدللہ بارونق نظر آ رہے ہیں، اور جو بزرگ ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے الحمدللہ پردہ نشین خواتین مائیں اور بہنیں بھی یہاں تشریف لاتی ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھ کر بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کیے ہیں جس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ عام طور پر تقاریر وغیرہ میں ہر مقرر اپنے جوش و جذبے کا اظہار کرتا ہے اور وہ باتیں آئی گئی ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے گھر کے اندر نماز کے بعد یہ جو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے یا اس کے آس پاس کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، باقاعدہ صلاح و مشورے کے بعد ایک باقاعدہ پیکج تیار کیا جاتا ہے تربیت کا، اور مختلف علماء کرام شہر سے آ کر آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہیں، تو یہ جو مربیانہ اور تربیت کا جو انداز ہے یہ بہت ہی اثر انداز ہوتا ہے دلوں پر، اور یہ تربیت کے طور پر جو تعلیم دی جاتی ہے یہ جو ہے ہمارے اندر یقیناً اصلاح کے لحاظ سے بہت زیادہ اثر کرتی ہے اور رکھتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں بڑی تبدیلیاں عمل میں آتی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ مختلف جو عناوین منتخب کیے جاتے ہیں الحمدللہ، اس کے لیے مل بیٹھ کر جو عنوان منتخب کیا گیا ہے کسی عالم کے لیے، وہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے منتخب کیا گیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو اس مسجد کے ذمہ داروں میں ہمارے شکیل بھائی جو الحمدللہ ابو ہریرہ سوسائٹی کے الحمدللہ صدر ہیں اور خود اپنے آپ میں الحمدللہ ایک متحرک اور فعال شخصیت کے حامل ہیں جو محتاج تعارف نہیں، اور ہمارے حقانی بھائی بھی تشریف لا لیے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ماشاءاللہ بڑی جو ہے حوصلہ افزا بات ہے کہ ہمارے سامنے الحمدللہ علماء کرام جو دوسروں کو خطاب کرتے ہیں وہ تشریف فرما ہیں ہمارے سامنے، اور ان کے سامنے کچھ کہنے کا موقع مجھے میسر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ مجھ سے کہلوائے اس پر خود عمل کرنے کی مجھے توفیق دے، اور آپ تمام بھی جو کچھ سنیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو میں آپ تمام کا مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور مولا کریم دونوں جہاں میں خیر و بھلائی سے ہمارا دامن بھر دے۔ تو عزیز ساتھیوں، محترم نوجوانوں اور اسی طرح پیاری خواتین، ماں اور بہنوں، آج کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ عنوان بہت ہی اہم ہے، اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ شاید ہم اس اہمیت کو نہ جانتے ہوں، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی ہمیں اتنے اچھے طریقے سے جو قرآن سنت کی باتیں قرآن سنت سے ثابت ہیں کوئی نہ بتلایا ہو،
بسا اوقات کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں ہوتی تو اس کی اہمیت کو بھی ہم نہیں جانتے، اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ وہ ہے شرم و حیا، شرم و حیا، اور وہ بھی نوجوانوں کے اندر جو شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے اور بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی کا فروغ ہو رہا ہے رات دن۔ اس کا علاج، اس کا اسباب، اس کی رکاوٹ اور اس کے مقابلے میں وہ کون سی باتیں ہیں جو نوجوانوں کو اختیار کرنی ہیں، ان تمام کی بہت اشد ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد آیا، ہو سکتا کہنا نہیں چاہیے لیکن ہمارے شکیل بھائی نے ایک خطبے میں یہیں سے ایک بات کہہ دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ایک نوجوان نے جو ہے کچھ گانے انہیں نکالے، میں تو نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن دیکھیے جب بے حیائی کو روکنے کی کوشش کی جائے تو اس میں بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا کہ یہ کرتے کہ وہ بے حیائی ہے اس کی روک تھام کے لیے اس کو سمجھاتے یا کوئی راستہ اختیار کرتے، اس کے بجائے اس مقرر ہی کے پیچھے پڑ گئے، وہ باتیں ایسی کیوں کہی گئیں وغیرہ وغیرہ، تمام باتیں آپ جانتے ہیں۔ یعنی جب معاشرہ اس دہانے پر پہنچا ہوا ہے کہ جہاں بھلائی کی بات کو برا سمجھا جانے لگے اور برائی کو فروغ دینے کے لیے عام نہیں بلکہ علماء کرام جو ہے اس کے جو ہے فروغ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کی جانب سے جو ہے دفاعی امور اختیار کرنے لگ جائیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیے معاشرہ کہاں جا کر ختم ہوگا اور پھر اس معاشرے کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو آئیے عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے باقاعدہ اب میں آغاز کرتا ہوں اپنے اس عنوان کے تحت جو مجھے دیا گیا ہے، حیا کے تحت جو باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے حیا کی اہمیت، نمبر 2 حیا کسے کہتے ہیں، نمبر 3 حیا کی قسمیں، نمبر 4 ایمانی حیا کیسے آ سکتی ہے، پھر حیا کے بعد فوائد و ثمرات۔ ان باتوں پر مشتمل انشاءاللہ ہماری باتیں آپ کے سامنے رہیں گی۔ سب سے پہلی بات عزیز ساتھیوں، ہمارا دین 4 امور پر قائم ہے۔ ہمارا دین 4 امور پر قائم ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق و آداب، اور 1 ہے معاملات۔ یہ 4 باتیں ہیں، پھر سے خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 اخلاق و آداب۔ اور آج ہم جس ٹاپک پر، اس عنوان پر بات کریں گے، اس کا تعلق اخلاق و آداب ہی سے ہے۔ تو آداب و اخلاق کے سلسلے میں جو باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی اس کا اندازہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ آپ نے فرمایا ہر دین میں حسن اخلاق کی صفات میں سے ایک اہم صفت پائی جاتی ہے۔ ہر دین میں حسن اخلاق میں سے کچھ صفتیں ہوتی ہیں، اور آپ نے فرمایا وخلق الاسلام، اور اسلام کے اندر جو صفت ہے الحیا، وہ ہے حیا۔ حیا ایک بہت بڑی خوبی ہے، بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت قرہ بن عیاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ کے سامنے حیا کا ذکر کیا گیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا حیا دین میں سے ہے؟ کیا حیا دین میں سے؟ آپ نے فرمایا بل هو الدین کلہ، بلکہ حیا تو پورا دین ہی ہے، حیا تو پورا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پورے دین کو حیا قرار دیا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون اور بضع و ستون شعبہ۔ آپ نے فرمایا ایمان جو ہیں اس کے 60 یا 70 شعبے ہیں، یعنی حصے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فافضلها قول لا الہ الا اللہ،
ان میں سب سے بہترین ہے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا کہنا، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا درجے کا جو شعبہ ہے وہ ہے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دینا، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ تو حیا کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اگر حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی بے حیا بن گیا ہے یا کسی کو آپ بے شرم اور بے حیا پاتے ہیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے یا کما حق نہیں ہے، ایمانی کمزوری اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا جو ہے اور ایمان جو ہے دونوں اکٹھے رہتے ہیں، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں انسان کے دل میں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ان میں سے ایک نکل جائے تو دوسری خود بخود اٹھ جاتی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو حیا باقی نہیں رہے گی، اور حیا باقی نہیں ہے تو ایمان بھی گویا کہ آپ کے دل سے، آپ کے سینے سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک انصاری آدمی کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، تلقین کر رہا تھا، یعنی اسے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھ میرے بھائی، تو اس قدر حیا کرتا ہے، اتنی شرم کرتا ہے، کام نہیں کرتا، ہمیشہ حیا اور شرم میں ہی لگا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا ہے کہ مارے شرم کے تو فلاں فلاں کام نہیں کرتا، شرم و حیا ہی میں لگا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا دعہو فإن الحیاء من الایمان۔ آپ نے اپنے اس صحابی سے کہا جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، تم اس کو چھوڑ دو، اگر اس کے اندر حیا ہے تو حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اسے اور کچھ نصیحت مت کرو، اگر اس کے اندر حیا ہے تو یہ تو ایمان پہ ہے جو ایمان کی دلیل ہے۔ تو عزیز ساتھیو، حیا کی یہ تعریف ہے، اور حیا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ جب یہ ایمان کا ایک حصہ ٹھہرا تو پھر ایسی صورت میں حیا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ یہی تو دراصل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم پہچانے جائیں گے کہ ایمان والے۔ اگر ہم بے حیائی اختیار کرتے ہیں، بے شرمی کے راستے پر چلتے ہیں، فحش ہمارے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح بہت ساری برائیاں ہیں جن کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، تو پھر اپنے ایمان کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا ایمان تو گویا آپ کے سینے سے اڑ گیا ہے، آپ تو گویا بے حیا ہو کر یہ اعلان خود ہی کر دیے کہ آپ کے اندر کما حق ہو ایمان باقی نہیں۔ تو لہذا ہم کو اور آپ کو اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم کو اور آپ کو یہ جو حیا جس طرح سے بیان کی گئی نا، اس کو اختیار کرنا ہے۔ آج کے میڈیا نے اور آج کے جو یہ جدید آلات اور جو یہ اس دور کے اندر بہت سے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، نیٹ ہے اور پھر اس کے ذریعے سے چلنے والی تمام مشینریاں اور بے حیائیوں کے اڈے، چاہے وہ فیس بک کی صورت میں ہو، چاہے وہ واٹس ایپ کی صورت میں ہو، یا دیگر اور بھی جو علائیں بلائیں ہیں، اس نے سب سے بڑی چیز جو ہماری چھینی ہے وہ ہمارے آنکھوں سے حیا کو چھین لیا ہے۔ ہم جو ہے رات دن ان کا مشاہدہ کر کر کے اپنے ایمان کو گھٹا لے رہے ہیں، اور اس میں نوجوان طبقہ یقیناً بہت زیادہ ہے، لیکن انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تقریر صرف نوجوانوں کی اصلاح کے لیے ہے۔ معاف کیجئے، آج ہمارے بہت سے بزرگ بھی اس کے ضد میں آ چکے، اور رات دن ان کا بھی نیٹ پر، ٹیلی ویژن پر اور دیگر جو ذرائع ابلاغ آج موجود ہیں ان پر وقت گزر رہا ہے، اور وہ بھی گویا کہ اس کے لپیٹ اور چپیٹ میں آ گئے۔ اور اسی طرح خواتین امت اور ہماری نوجوان بیٹیاں اور بہنیں، یہ بھی جو ہیں اس کے ضد میں ہیں۔
اور یہ اس زمانے کا ایک ایسا فتنہ ہے جو ہمارے جسمانی اعتبار سے جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے ایمان کو بھی اس کی وجہ سے خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، اور اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری حیا بھی باقی رہے گی، ہماری شرم بھی باقی رہے گی، اور انشاءاللہ اگر یہ باقی ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا ایمان بھی باقی ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں حیا کہتے کس کو ہیں۔ انشاءاللہ آگے احادیث بھی اس سلسلے میں آئے گی۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے حیا کس کو کہتے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی شرم سے اگر اپنے سر پر دوپٹہ ڈال لے، یا سر جھکا لے، یا منہ ادھر ادھر پھیر لے، یا لجا جائے، شرما جائے، تو ہمارے یہاں بس حیا یہیں تک ہے، بس حیا یہیں تک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حیا تو مکمل دین ہے، حیا تو ایمان کا شعبہ ہے۔ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ انسان کے دل میں رہتے ہیں، اگر ایک ہٹ جائے تو دوسرا جو ہے غائب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حیا کو سب کچھ قرار دیا، اور ہمارے پاس ہم بے حیائیوں میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی باحیا ہیں۔ آئیے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ حیا در حقیقت اس عظیم صفت کا نام ہے جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہر حرام عمل اور فحش قسم کے اقوال و اعمال سے پرہیز کرے۔ پھر سے بات کو سمجھے، حیا کس کا نام ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہر برائی کو چھوڑ دے، چاہے وہ قول کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو، اور اچھے اقوال و اعمال کو انجام دے۔ اس کا نام ہے حیا۔ حیا دو طرح ہے، ایک ہے فطری اور ایک ہے ایمانی۔ فطری حیا یہ سب انسانوں میں پائی جاتی، ایمانی حیا یہ صرف مسلمانوں میں، ایمان والوں میں ہی پائی جاتی۔ فطری حیا حتیٰ کہ ایک بچے کے اندر بھی ہوتی، 2 3 سال 4 سال 5 سال کا بچہ ہے چھوٹا، اگر آپ اس کے بھی سطر کو کھولنے لگ جائیں تو وہ بھی جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جو ہے فطری حیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے معصوم بچے میں بھی ڈال دیا، کہ مائیں اس کی چڈی اتارنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ جو ہے اٹھا کر اس کو اوپر کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا سطر کھل جائے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی۔ یہ فطری حیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا، اور ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن ان سے غلطی سرزد ہو گئی۔ جیسے غلطی سرزد ہوئی، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا، تو سب سے بڑی بات کیا ہوئی کہ ان کے جسم کے اندر، جسم کے اوپر جو لباس تھا نورانی، وہ لباس ہٹ گیا۔ ایک دوسرے کی شرمگاہیں ان کو نظر آنے لگی، تو وہ کیا کیے؟ مارے شرم و حیا کے جنت کے اندر جو درخت تھے ان کے پتوں کو توڑ کر اپنے سطر کو چھپانے لگ گئے۔ گویا ان کے اندر شرم و حیا جاگ اٹھی۔ درخت بھی بھاگتا تھا، پتے توڑنے سے ان کو اجازت نہیں تھی کہ پتے توڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد یہ ان کا جنت کے اندر معاملہ ہوا۔ قرآن مجید سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ دونوں کو سطر چھپ گئے، اور جو جنت کے اندر درخت تھے ان کے پتوں سے انہوں نے اپنے سطر کو چھپانا شروع کیا۔ وہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایک انسان کے اندر حیا ہے۔ بابا آدم اور ماں حوا کے اندر چونکہ یہ چیزیں پائی گئی ہیں، لہذا انسان ہونے کے ناطے تمام انسانیت میں یہ حیا پائی جائے گی۔ لیکن دوسری حیا کیا ہے؟ ایمانی ہے۔
اور وہی مطلوب ہے. اور یہ فطری حیا جو جبلت میں انسان کے ڈالی گئی ہے، فطرت میں ڈالی گئی ہے، اگر کوئی با حیا ہے تو اس کو چاہیے اپنے حیا کو برقرار رکھے. حیا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، اگر کوئی کنواری لڑکی ہے اس کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ باقاعدہ اس سے اجازت نہ لی جائے، اس سے پوچھ نہ لیا جائے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہماری بچیوں میں اتنا حیا ہوتا ہے کہ ہم اگر اس سے پوچھیں گے تو با حیا لڑکی کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہاں میں اس رشتے سے راضی ہوں، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تسکتا، اگر تم اس کے سامنے رشتے کی بات کرو اور اگر وہ خاموش ہو جائے مارے حیا کے تو یہ سمجھ جاؤ کہ گویا وہ اس سے راضی. اسے پتہ چلا دیکھو جو لڑکیاں ہیں کماری ان کے اندر بھی حیا پائی جاتی، حیا کا مادہ ہے. اور اس حیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا. یہ نہیں کہا کہ اس سے قبول کرواؤ بولے، بلکہ کہا اگر اس کے سامنے رشتے کی باتیں کرتے ہو وہ خاموش ہو جاتی ہے تو ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ سماتھا اذنھا، اس کی دراصل اجازت اس کی خاموشی ہی ہے. تو اسلام نے کیا چاہا ہے؟ فطری طور پر جو حیا ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہیں اس حیا کو برقرار رکھیں. ایسا نہ ہو کہ بے حیائی کے کاموں کو دیکھ کر، بے شرمی کے کاموں کو دیکھ کر اور فحش قسم کے، غلیظ قسم کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو حیا کا مادہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پیدا کیا ہے، جو ایمان کا ایک پیش خیمہ ہے، اس کو آپ دفن کرتے چلے جائیں، مردہ کرتے چلے جائیں. ایسا نہ کریں. گناہوں سے انسان کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے انسان گناہ کرتا ہے نا ویسے ویسے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے. اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے کہ جس قدر ہم نیک کام کریں گے، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں گے تو الایمان یزید بالطاعہ، اطاعت و فرما برداری سے ایمان میں اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی. وینقص بالمعصیہ، اور جیسے جیسے ہم گناہ کا کام کریں گے، برائیوں میں ملوث ہوں گے، ویسے ویسے ہمارے ایمان میں کمی ہوگی، ہمارے ایمان میں نقص پیدا ہوگا. تو ایمان کو اضافہ کرنا ہے، ایمان میں اضافہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بے حیائیوں سے بچانا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ ایمان گھٹے گا، ایمان گھٹے گا تو حیا بھی جاتی رہے گی. اس لیے نوجوانوں سے خطاب خصوصی طور پر ہے. آج کل یہ موبائل وغیرہ اور بے حیائیاں اس کے اندر عام ہو گئی. دوسری قوموں نے کیا کیا؟ مسلمانوں سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی. انہوں نے تاریخ میں دیکھا کہ مسلمان کا بچہ اگر 16-17 سال کا بھی ہے، اگر اس کو امیر لشکر بنا دیا جائے تو غیروں کے بڑے بڑے لشکر جرار کو ہزیمت دے دیتا ہے. ان کے مد مقابل ہم نہیں ٹھہر سکتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اگر مسلمان نوجوانوں کو کچھ ایسے سلیقے سے کمزور کیا جائے کہ ان کی ایمانی غیرت کو للکارا جائے، ان کے اندر سے حیا کو ختم کر دیا جائے، اور اسلامی جو اسپرٹ ہے جو یہاں مسجدوں سے خطیب جو ہے ہر ہفتے پہنچاتا ہے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے، تو اس کے ذریعے سے ہم ان کو کمزور کر دیں. جب تو ہم ان کے سروں پر راج کریں گے، ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. تو اس کے لیے انہوں نے ایسے ایسے اوزار اور ایسے ایسے ذرائع اور ایسی ایسی چیزیں اختیار کی اور بنائی جو آج ہمارے جیبوں تک پہنچ گئیں، آج ہماری تنہائیوں تک پہنچ گئیں، آج ہمارے بیڈ روم میں اور ہمارے کمروں تک پہنچ گئیں کہ جہاں ہمیں ایسا محسوس ہوتا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہم اس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ ہم اپنی ہمت، ہم اپنا ایمان، ہم اپنا حوصلہ، ہم اپنی غیرت، ہم اپنی حیا، یہ تمام چیزوں کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. دراصل دشمن ہم کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہا ہے. اور اگر ہم ان چیزوں سے احتیاط برتیں، جس قدر ضرورت ہے اتنا ہی اس کا استعمال کریں، اور ہم اپنی اسلامی تعلیم کو اپنے سامنے رکھیں اور دشمن کی چالوں کو سمجھیں،
تو انشاءاللہ دشمن کامیاب نہیں ہوگا اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمان اقدس میں جو تربیت کی گئی ہے ایسے کی گئی ہے۔ آپ غور کریں، جنگ بدر کا موقع ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ سیرت نگاری پر ماشاءاللہ سیرت بیان کرنے میں ہمارے حقانی بھائی، آپ سنے ہوں گے، سنائے ہوں گے آپ کو یا سنائیں گے کہ جنگ بدر میں عین اسی وقت جب مورچہ بالکل شباب پر تھا، چاروں طرف سے کھن کھن کی جو ہے آوازیں گونج رہی تھیں، چھن چھن آواز آ رہی تھی میدان سے، ایسے میں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اپنے ارد گرد محسوس کیا کہ جیسے کچھ جو ہے چھوٹی عمر کے 2 بچے میرے اطراف پہنچ گئے، جن کی موجودگی دیکھ کر میں ڈر گیا کہ ان کا کیا کام ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا چچا ذرا اس میدان میں ابو جہل کو بتا دیجئے کون ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ دوسرا بھی ایسے کہا ہم نے سنا ہے، دیکھو وہاں کی غیرت، وہاں کی تربیت، وہاں کی حیا، جو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی اور جو صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو تربیت دی، اس کا اندازہ لگائیے۔ اور آج اس دور کے اندر ہمارے نوجوان میاں بھائی کا گانا گا کر میاں بھائی کی لٹیاں ڈبو رہے ہیں، اسلاف کے کارناموں کو بدنام کر رہے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، محدثین، ائمہ ہدی اور ہمارے اسلاف کے کارناموں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ابو جہل کس میں کون ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کی قسم اگر وہ دکھ گیا تو آج ہمارا وجود اس کے وجود سے ٹکرا جائے گا، یا تو وہ باقی رہے گا یا ہم باقی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ میدان میں دکھ گیا تو پھر وہ ہماری تلوار سے بچ کے چلا جائے۔ وہاں کی غیرت، وہاں کی حمیت کہ جو نبی کو گالی دیا ہے، یہ نوجوان ابھی پوری طرح سے بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، ان کی غیرت اندر سے جاگ اٹھی ہے کہ جو نبی کو گالی دیا ہے اس کا سر قلم کر کے ہم میدان میں پھینک دیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ان کی تربیت ویسی تھی، وہ بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، صبح و شام وہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کے والدین ان کو اسلامی طرز طریق پر تعلیم دے رہے تھے۔ اور آج ہماری رگیں نہیں پڑکتی، نبی کو گالی دیا جائے، اسلام کو برا بھلا کہا جائے، قرآن و سنت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، ہمارا نوجوان جوش جذبے میں نہیں آتا اور اس کا خون نہیں جو ہے گرم ہوتا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ایمان کو سلا دیا ہے، گناہوں میں پر گناہ کر کے، بے حیائیوں کے کاموں سے اور فحش اور شریعت مطہرہ کی خلاف ورزیاں کر کے ایمان کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کے ایمان میں کوئی جذبہ پیدا ہی نہیں ہونے پاتا ہے، مر چکا ہے اس کا ایمان۔ ورنہ اگر ایسے نوجوان بیدار ہو جائیں تو دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے کسی موقع پر کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، دنیا میں نظر نہیں آتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں موقع مل جائے تو دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پستی میں رہنا نہیں چاہتے، وہ بلندی پر چڑھنا چاہتے، وہ دنیا میں بلند رہنا چاہتے۔ اور ہمارا اسلام اسی لیے دنیا میں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قرآن مجید کے تعلق سے کہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ قرآن ایسی کتاب ہے اس کے ذریعے سے اللہ بہت سی قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جب اس پر عمل چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ہے علاج، جو اسباب ہیں وہ ہمارے سامنے کہ آج حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کا معنی کیا تھا
تمام برائیوں کو چھوڑنا اور بھلائیوں اور نیکیوں کو سمیٹنا، یہی دراصل کیا ہے؟ حیا کا معنی اور مفہوم ہے۔ اور یہ دو طرح، ایک ہے فطری جس کا ذکر کیا گیا، ایک ہے ایمانی حیا، اور یہی ایمانی حیا ہی مطلوب ہے۔ لیکن جو فطری حیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا کی ہے، جو ہماری آنکھوں میں شرم و حیا کا پانی ہے، اللہ واسطے اس کو جو ہے خشک مت کیجیے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ اگر یہ حیا کا پانی آپ نے اپنے بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے خشک کر دیا تو اس بات کی علامت بن جائے گا کہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ اور یہ ایمانی حیا کب جو ہے ہمارے کام آ سکتی، اس میں اضافہ کب ہوگا؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر اگر ہمارے سینے میں آ جائے، ہم یہ محسوس کر لیں کہ ہمارا ایک رب ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکات و سکنات سے واقف ہے، وہ سن رہا ہے، باخبر ہے، تو انشاءاللہ ہم خود بخود بہت سی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اے لوگو یقین جانو اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اب جو بھی کام کر رہے ہیں، کتنی بھی تنہائی میسر آ جائے میرے دوستو، جو بھی چیز دیکھنے جا رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ خیال پیدا کر لیں کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا، یہ آ جائے احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ خوف آپ کو تمام برائیوں سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ بصیر بما تعملون، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کام تم کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو حاضر کریں، آپ کا کمرہ ہے، آپ تنہا ہیں، تمام طرح کی برائیاں کرنے پر آپ قدرت رکھتے ہیں، لیکن یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہم نے دروازے لگا لیے، کھڑکیاں بند کر دیں اور تمام لوگوں کی نگاہیں جہاں تک پہنچ سکتی ہیں سب چیزوں کو ہم نے بند کر دیا، لاک کر دیا، لیکن ایک نگاہ ہے جو ہم کو دیکھ رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ اگر احساس پیدا ہو جائے آپ برائی سے رک جائیں، اور ایسے ہی اللہ دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، آپ برائیوں سے خود اپنے آپ کو روک لیں گے۔ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اگر آپ نے راستہ چلتے ہوئے کسی خوبصورت لڑکی اور عورت پر نگاہ یوں ڈال کر پھیر لی، آپ کی آنکھوں نے ذرا سا جو وہاں جھپکی لی اور اس طرف پلٹی، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کو تو جانے دیجئے وما تخفی الصدور، آپ کے سینے میں جو کچھ مخفی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ یہ جذبہ، یہ خوف، یہ ایمانی بات اگر ہمارے مردوں اور عورتوں، نوجوان نسل لڑکوں یا لڑکیوں کی ان میں پیدا ہو جائے تو بہت سی برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ کا خوف پیدا کیجیے، اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کیجیے۔ اور یہ کب پیدا ہوگا؟ جب آپ قرآن و سنت کے مطابق اللہ اور رسول کی شریعت کو اپنائیں گے، نیک کام کریں گے تو یہ چیزیں پیدا ہوگی، اور برائیوں میں ملوث ہوں گے تو یہ چیز کم ہوگی، اور جب یہ چیز کم ہو جائے گی تو پھر یہ برائیاں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، اور جو تقوی اور طہارت ہے تو برائیاں ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ ایک انسان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول نیکی اور بدی کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے جانے یہ چیز نیک ہے اور یہ چیز بری ہے؟ آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور برائی کس کو کہتے ہیں؟ برائی اس کو کہتے ہیں الذی حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، برائی کرنے کے بعد دل کے اندر اور سینے کے اندر ایک ہلچل مچ جائے اور آپ بے چینی محسوس کریں، اور آپ یوں سمجھیں کہیں اور کوئی نہ جان جائے، کہیں اور کوئی نہ جان جائے، آپ کو یہ ڈر ہو کوئی اور نہ جان لے، تو یہ سمجھ جاؤ وہ برائی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے آج اپنا محاسبہ کیجئے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ہے کس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حیا۔
اور حیا کو بڑھانے کے لیے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور تقوی۔ آئیے ایک دو حدیثیں اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث سمجھیے کہ آج کے درس اس عنوان پر سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم بات ہے جو حیا کی تعریف میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ انا نستحی والحمدللہ، اللہ کے رسول ہم حیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اب یہ تقریر کی جا رہی تھی، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ میں سے کسی کے پاس حیا ہی نہیں، حیا ہے، لیکن حیا کو ہم نے جس معنی میں لیا ہے اسی معنی میں حیا کام آنے والی نہیں ہے۔ حیا کو ان معنوں میں لیجئے جن معنوں میں شریعت مطہرہ نے ہم کو جو ہے با حیا رہنا سکھلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس ذاک، وہ حیا جس کا تم ذکر کر رہے ہو نا، میری مراد وہ نہیں ہے، میری مراد وہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے بتلایا حیا کیا ہے، آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، لیکن صحیح معنوں میں حیا کا حق تم تب ادا کرو گے، ایک انسان کے اندر حقیقی طور پر حیا تب آئے گی، ان تحفظ الرأس وما وعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حیا تم پاؤ گے اس طرح کہ تم اپنے سر اور اس طرح کانوں، آنکھوں اور زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول نے سر کا ذکر کیا، سر سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، وما وا، یہ سر ہے نا، سر میں ہی کان ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ اللہ کے رسول نے کہا پہلی شرط حیا کی یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں جو آنکھ، کان، ناک، زبان ہے، اس کی حفاظت کرو، یعنی برائیوں سے ان کو بچاؤ، یہ ہے حیا۔ والبطن وما ہوا، اور پیٹ اور اس سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان کو برائیوں سے بچاؤ۔ پیٹ کیا جمع کرتا ہے؟ جو کچھ ہم کھاتے ہیں کہاں پیٹ میں جاتا ہے؟ حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، کیا کچھ چٹ کر جا رہے ہیں، خیال کرنا پڑے گا، تو اس کو حیا کہتے ہیں۔ پتہ چلا حیا صرف لجانے اور شرمانے کا ہی نام نہیں ہے، حیا نام ہے اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنی زبان اور اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھنا، بچانا، حرام لقمے سے بچانا، یہ تمام چیزیں بھی حیا میں داخل ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور اسی طریقے سے تم موت کو یاد کرو، اور مرنے کے بعد قبر میں ایک دن سڑنا اور گلنا ہے، وہاں کے کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننی ہے، اس کو بھی یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حیا قرار دیا اور کہا حق الحیا، یہ حیا کا پورا حق ہے۔ صحیح معنوں میں اگر تم حیا کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھو۔ اور آپ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور حیا یہ بھی ہے جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص ایسا کرتا ہے جیسے ذکر کیا گیا حدیث میں، تو گویا کہ اس نے حیا کا کما حق حق ادا کر دیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2458 نمبر کی، وحسنہ الالبانی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے۔
اور بھی جتنی حدیثیں ہیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، میں ان کا حوالہ نہ دیا، سب صحیح احادیث ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں اور قرآنی آیات ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے دوستو، حیا اس کا نام ہے۔ حیا کا تعلق ہماری آنکھ سے، ہمارے کان سے، ہماری زبان سے، ہمارے پیٹ سے، ہمارے مال سے، ہماری آخرت سے، ہماری قبر سے، ہماری دنیا کی زیبائش اور آرائش سے، ان تمام چیزوں سے حیا کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ لہذا کوئی عورت بڑی شرماتی ہے، کوئی صاحب بہت باحیا ہیں، ان کو اپنے جسم کا کوئی حصہ کھولنا گوارا نہیں ہے، حیا کے مارے، شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام میں پڑے ہوئے ہیں، حرام کا کاروبار کر رہے ہیں، ان سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے۔ ان چیزوں پر عمل کر کے اپنے حیا کو زندہ کرنا ہے، جب کہیں جا کر ہم باحیا بن سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اس حدیث کے راوی سعید بن یزید الانصاری ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ اوصنی، اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ اللہ کے رسول سے اس صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کچھ وصیت کیجیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اوصیک ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی رجلا من صالح قومک، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں تم اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو جیسے اپنے قوم کے کسی نیک آدمی سے تم کو حیا آتی۔ مثلا اس مسجد میں اتنے لوگ ہیں، کوئی بھی باہر برائی کر رہے ہیں، شکیل بھائی نظر آگئے، حقانی صاحب نظر آگئے، چونکہ آپ کے پیشوا ہیں، آپ کے رہبر ہیں، عالم ہیں، آپ ان کے سامنے بڑی عزت سے رہتے ہیں، اگر ان پر نگاہ پڑی تو مارے شرم کے آپ دبک جاتے ہیں کہ ارے مولانا کی نگاہ ہم پر نہ پڑ جائے۔ تو جیسے نیکوکار لوگوں کے سامنے برائی کرتے ہوئے آپ کو حیا آتی ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کو حیا اللہ سے آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اس طرح کرو تو اللہ کے رسول نے کہا میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں۔ اس طرح سے اگر حیا آنے لگ جائے سمجھو ہم باحیا ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ایمانی حیا کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، ان باتوں پر غور کیجیے آپ کہ دنیا کے اندر جتنی خیر و بھلائی ہے تمام چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سمیٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، کہ آپ فرماتے ہیں الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا اگر کسی کے اندر گئے تو ہمیشہ وہ اس کو خیر و بھلائی ہی عطا کرے گی۔ اگر ہم با حیا ہیں، یہی جو چیزیں جس معنوں میں حیا بیان کی جا رہی، اگر ہم با حیا ہیں تو یہ ہمیشہ ہم کو خیر و بھلائی ہی عطا کرے گی۔ با حیا آدمی کبھی بھی کسی برائی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دوستو اپنے اندر حیا پیدا کیجیے۔ اور حیا کیا کرتی ہے؟ انسان کو خوبصورت بنا دیتی، اس کے اندر زینت۔ جن کے اندر حیا نہیں، حیا کا پانی مر گیا ہو، آپ ان کی شکل کو دیکھیے، آپ ان کی شکل پہ کوئی رونق نہیں پائیں گے، چاہے وہ خوبصورت سے خوبصورت کوئی شخص ہو یا کوئی عورت ہو، لیکن اگر حیا اس کے اندر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر کوئی رونق، کوئی تازگی محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے اندر حیا ہے، اور چاہے وہ اتنا خوبصورت نہ بھی ہو شکل و صورت کا، لیکن حیا اس کو اس قدر خوبصورت بنا دیتی ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اگر کسی چیز میں حیا ہو تو اس کو زینت والی بنا دیتی، خوبصورت بنا دیتی۔ ولا کان الفحش فی شیء الا شانہ، اور اگر کسی کے اندر فحش آ جائے، بے حیائی آ جائے تو وہ اس کے اندر نقص پیدا کر دیتی ہے، اس کو بدصورت بنا دیتی۔ اس لیے حیا بہت کچھ ہے۔ حیا کا تعلق ہمارے ایمان سے،
حیا کا تعلق ہمارے اخلاق سے، حیا کا تعلق ہماری آخرت سے، حیا کا تعلق ہمارے آنکھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے کان سے، ہمارے مال سے، دولت سے، ہماری تمام چیزوں سے حیا کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اس حیا کو ضائع مت ہونے دیں۔ فطری طور پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو بھی بڑھوتری دیجیے۔ کسی چیز میں حیا ہے اس کو بنائیے، بڑھائیے، اور ایمانی اعتبار سے ایسے اعمال کرتے چلے جائیے، ایسے اعمال کرتے چلے جائیے کہ جس کے ذریعے سے آپ کا ایمان بھی بڑھتا جائے اور ساتھ ساتھ آپ کے اندر حیا کا مادہ بھی بڑھتا چلا جائے، کہ یہ حیا کا مادہ آپ کو بہت سی برائیوں سے محفوظ کر لے۔ میں سمجھتا ہوں کہیں دیر تو نہیں ہو رہی شیخ؟ کتنے بجے کا وقت ہے؟ 10 بجے۔ کتنا بجا؟ 10 منٹ ہی باقی۔ تو دیکھیں حیا کی بات چل رہی تھی، اب آئیے دیکھتے ہیں حیا کیا ہے۔ حیا اللہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت ہے، حیا اللہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جتنی صفتوں کا ذکر کیا جائے گا وہاں ایک چیز یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی بہت سے صفاتی نام ہیں۔ کچھ نام ایسے ہیں صفاتی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی ان صفت کے حامل بن جائے، اللہ جیسے نہیں۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ بندوں کی صفتیں الگ ہوگی، اللہ کی صفت الگ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ حیا کرتا ہے ہم بھی حیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حیا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، یہ ایسے ہے جیسے اس کے شایان شان ہے۔ ہم اس کو بندوں اور اس کی مخلوق کی حیا اور سمع اور دیکھنے بصر سے اس کو میچ نہیں کریں گے، ملائیں گے نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ ایک عقائد کا باب ہے، ہو سکتا ہے آپ سنے ہوں گے، آگے سنیں گے، اس کو خوب اچھی طرح جان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے، اور حدیث میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر۔ آپ نے یہ بات کب بیان فرمائی تھی؟ آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب باہر ہی نہا رہے ہیں اور ستر ان کا کھلا ہوا ہے، لوگوں کی نگاہیں ان پر پڑ رہی ہیں۔ ستر کیا ہے؟ ایک مرد کا صدر ناپ سے لے کر گھٹنے تک ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر پردے میں نہائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر باہر نہا رہا ہے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے بند جو ناپ کے اوپر سے گھٹنے کے نیچے تک ہو، اتنا چھپائے ہو۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا ستر کھلا ہے، آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی با حیا ہے اور بہت ہی پردہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ با حیا ہے، پردہ ڈالنے والا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ بلا شک و شبہ کیسے کیسے گناہوں ملوث کہ اگر وہ باہر آ جائے تو ہماری عزت کی کھٹیا کھڑی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں ڈال دیا، چھپا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ باحیا ہے اور پردہ ڈالنے والا ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر۔ تو اللہ کے رسول نے تعلیم کیا دی؟ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ۔ دیکھو سنو، تم میں کہ جب کوئی نہانے لگ جائے اور ایسا ہو کہ اس کے پاس کپڑا نہ ہو جو ستر چھپا سکے تو اس کو چاہیے پردہ کر لے، ایک کپڑا ادھر ادھر سے باندھ دے، اندر نہائے۔ حمامات وغیرہ آج کل بنے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک بے حیائی بہت عام ہو گئی ہے کہ چڈی پہن کر، پینٹ پہن کر چھوٹے چھوٹے میدان میں اتر رہے، اچھل رہے، کود رہے، پانی میں غوطہ لگا رہے، دوڑ رہے۔ اب مردوں کو تو چھوڑیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، خواتین کے لباس یہاں تک پہنچ گئے ہیں جس کا نام ہی عورت ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ تو مکمل پردہ ہے، سر سے لے کر پاؤں کی انگلی تک پردے میں رہنے چاہیے۔ ان کے لباس کا کیا بن رہا ہے وہ ہم اپنی زبان پہ لا نہیں سکتے،
یہ بھی ایک بے حیائی ہے جو آج ہمارے اندر ہے. نہ کہ غسل کرنا بلکہ لباس ہی ہمارے نوجوانوں کا آج کل بن گیا. ہم اپنے بچیوں کے لیے لباس خریدنے جا رہے ہیں, بچوں کے لیے لباس خریدنے جا رہے ہیں, لباس خرید کر ہی ایسے لا رہے ہیں جو بے حیاؤں کا اور فحش پر مبنی ہوئی باتوں کا لباس ہے. لہذا جو اندر کے لباس ہیں وہ اندر ہی جائز ہے, وہ باہر نگاہوں میں نہیں آنا چاہیے. اللہ کے رسول نے منع کیا. اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. سبحان اللہ, کیسی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا اور اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, مہربان ہے. جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹا دے, نامراد کر دے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو. اللہ اس قدر حیا کرنے والا. بندے دعا مانگیں اور دونوں ہاتھ اٹھائے ہو تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے دونوں ہاتھوں کو جو کچھ مانگ رہا ہے وہ پورا نہ کر کے ویسے خالی ہی صفرا خالی لوٹا دے. اللہ کو حیا آتی. تو اللہ تعالیٰ کی حیا یہ ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت باحیا تھے. حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر باحیا تھے, اس قدر باحیا تھے کہ ایک کماری لڑکی گھر کے کونے کے اندر رہتے ہوئے جس قدر حیا کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. تو دیکھیے ہمارا اسلام کیسے حیا کے سلسلے میں تعلیم دے رہا ہے. ہمارے ہر اعمال اور افعال سے حیا کا تعلق. ہمارا رب با حیا, ہمارا رسول با حیا, اور صحابہ کرام بھی بڑے باحیا تھے, اور فرشتے بھی حیا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, بڑی طویل حدیث میں مختصر کرتا ہوں کہ ایک مقام پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھی. ابو بکر صدیق کا آنا ہوا. اللہ کے رسول کے ران سے کپڑا تھوڑا تہبند اوپر اٹھا ہوا تھا, آپ کا گھٹنا یا ران کھلی ہوئی تھی. ابو بکر صدیق آئے, آپ ویسے حالت میں بیٹھے رہے. عمر فاروق آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے. اتنے میں حضرت عثمان غنی آنے لگے. اللہ کے رسول نے جلدی سے اپنے تہبند کو نیچے سرکا لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ, ابو بکر آئے, میرے ابا عمر فاروق آئے, آپ اسی حالت میں تھے, اور یہ عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی تہبند کو نیچے اتار لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ اے عائشہ, الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ, کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے؟ عثمان غنی اس قدر باحیا تھے. اور اسی حدیث سے کیا پتا چلا؟ فرشتوں کو بھی حیا ہے. سبحان اللہ. جو شروع میں حدیث آپ پڑھے نا کہ دین پورا کا پورا کیا ہے؟ پورا کا پورا حیا کا نام ہے. اس دین کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں, اس نبی کے امتی ہیں, اس اللہ کے بندے ہیں, ان صحابہ کرام کے فالوور ہیں جن کے عادات, جن کے اطوار ایسے پائے جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر خواتین بھی بہت باحیا تھی. اتنا موقع نہیں ہے کہ میں بات کو اور زیادہ پھیلا سکوں آپ کے سامنے, لیکن ایک بات یاد آ گئی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سنے ہوں گے. اس میں ہے کہ جب مدین پہنچے ایک کنویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام, تو کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے بکریوں کو پکڑ کر دور کھڑی ہیں,
اور باقی سارے چرواہے اس کنویں سے پانی نکال کر پلا رہے ہیں جانور کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے، تمہارا کیا قصور ہے، کیوں ٹھہرے، آپ پانی کیوں نہیں پلاتے؟ انہوں نے وجہ بتلائی کہ میرے ابا بوڑھے ہیں، ہم دونوں لڑکیاں ہیں اور کوئی گھر میں ہے نہیں مرد، ہم کمزور ہیں، ہم بھلا وہاں جا کر پانی کھینچ نہیں سکتے، لہذا سارے لوگ پانی پلا کے چلے جائیں گے تو بچا کچا جو پانی ہوگا ہم اپنی بکریوں کو پلا کر چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے، فوری جو ہے ایک ڈول لیا اور وہاں سے پانی نکالا اور بچیوں کے بکریوں کو بھی پانی پلا دیا۔ بچیاں واپس گئیں گھر، والد نے کہا تم لوگ جلدی آ گئے، کہا ابا جان ایک آدمی آیا ہے اور اس طرح سے ہے، اجنبی ہے، وہ ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ باپ نے کہا، بعض اہل علم کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، کچھ کہتے ہیں مدین کے رہنے والے کسی نیک آدمی یا ان کے خاندان کا کوئی شخص، بہرکیف یہ بحث نہیں وہ کون تھے۔ کہا بیٹے جب وہ تمہارا کام کر دیا تو جاؤ بلا لاؤ، اس کو مزدوری دیں گے۔ تو قرآن مجید نے وہ لڑکی جب اپنے باپ کا اذن پا کر حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے آتی ہے تو قرآن مجید نے اس کے آنے کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کے اندر حیا کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ بیچارے بے یار و مددگار، ایک اللہ ہی کا سہارا، الگ ملک میں آئے ہیں، کچھ بھی نہیں، ایک درخت کے پاس آئے اور دعا کرتے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے مولا میں بے یار و مددگار، کچھ بھی تو نہیں ہے، تیرے در کا محتاج اور فقیر ہوں، جو کچھ بھی تو دے دے سب کا محتاج ہوں۔ اللہ اکبر، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اور غیروں کے در پر جانے والوں، یہاں سے نصیحت پکڑو کہ نبی رسول پریشانیوں میں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور ہم نبیوں رسولوں کے امتیوں کے در پر جا کر سر پٹک رہے ہیں۔ دعا کی، دعا کا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا قبول ہو گئی۔ وہاں دیکھیے اللہ نے انتظام کیا، وہ لڑکی آ رہی، قرآن نے اس کے آنے کا جو ذکر کیا ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں وہ بھی سن لیں، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آ رہی ہے پیدل چلتے ہوئے، حیا کا پتلا بنی ہوئی، با حیا، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آ کر کہتے یہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، اور ڈرنے کی بات نہیں، سوچے کہ کون ہے کیا ہے، بلکہ میرے ابا اس لیے بلائے تاکہ آپ نے میرے بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس پر آپ کو معاوضہ دے۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور بات ہوئی، وہاں سے پیشکش ہوئی، دو بیٹیاں ہیں، ان میں سے جس سے چاہے نکاح کر لیں، انہوں نے ایک سے نکاح کر لیا، 8 سال تک ان کی بکریاں چرائیں۔ نوجوان یہاں ذرا جو ہے بیدار ہوں، ایک نبی اپنے خسر سسرے کی بکریاں کتنے سال؟ 8 سال، وعدہ 10 سال تک تھا، اور کہتے ہیں علم انہوں نے 10 سال تک بکریاں چرائیں مہر میں۔ کس میں؟ مہر میں۔ گویا انبیاء اور رسول کام کرنے سے نہیں شرماتے تھے، حیا نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارا نوجوان کوئی کام کرنے سے حیا کر رہا ہے، میں بی اے کی ڈگری رکھا ہوں، میں ایم اے کی رکھا ہوں، مجھے تو اتنی ہی آتی ہے، باقی تو نہ جانے کتنی کتنی ڈگریاں ہیں جو میں جانتا بھی نہیں، اور وہ حیا کر رہا ہے میں کام نہیں کروں گا، یہ بھی بے حیائی ہے۔ ایک رسول شادی ہو رہی ہے مہر میں 8-10 سال اپنے رشتہ دار خسر کی بکریاں چرا رہا ہے۔ دیکھو اللہ نے کیسی دعا قبول کی، نہ کہ کھانا دیا بلکہ گھر دیا، بیوی دیا، بچے دیا، رشتہ دار دیا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا؟ بغیر ولیوں کے در پہ جائے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، کون کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے دعا کی اور دعا قبول ہوئی۔ تو عزیز ساتھیوں، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا۔ ایسے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے اگر بیان کرتے ٹھہرے ہیں تو ساری رات گزر جائے گی، باتیں ختم نہیں ہوگی۔ جو باتیں بیان کی گئیں ان تمام کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنا محاسبہ کریں۔
ان میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کی ضرورت ہے کہ آج اصلاح ہو اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی۔ عزیز ساتھیوں، حیا ایمان ہے، ایمان حیا ہے، حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا جو ہے اخلاق ہے، اور حیا سب کچھ ہے۔ اللہ حیا کرتا ہے، فرشتے حیا کرتے ہیں، نبی حیا کرتا ہے، اور صحابہ کرام حیا کرتے تھے۔ فرشتے اور تمام دیکھیں دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب نیکوکار حیا کرتے، اس لیے ہم کو باحیا بننا ہے۔ اور حیا کا معنی کیا ہے کہ ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیک کام کریں، اسی کا نام حیا ہے۔ ابتدا میں نے سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی تھی، اب اسی کا ترجمہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی کہیے مومنوں سے وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ چیز ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہے حیا۔ اس عنوان کے تحت جو باتیں مستحضر ہوئیں یا جو کچھ میں تیاری کر کے آیا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ان باتوں کو مجموعی طور پر اپنے دل میں اتار لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنواریں، با حیا بنے، با ایمان بنے، اور اسی میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری نجات ہے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔